السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا دے۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے۔ ذرا کل کے سبق کا پہلے جائزہ لیتے چلیں۔ کل ہم نے پہلے 4 حروف سیکھے، الف، با، تا اور سا۔ ہم نے ان حروف کی اشکال اور ان حروف کی ادائیگی کرنا سیکھی۔ آج ہم ان حروف کی آوازوں کو دیکھ لیتے ہیں، حروف کی آوازیں کیسے نکلتی ہیں۔ جیسے کہ کل ہم نے سیکھا کہ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، الف کی جب آواز ہم نکالیں گے، الف کی آواز ہوتی ہے آ، آ۔ اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا اور دوبارہ بتاتی چلوں کہ الف جب تک خالی ہوتا ہے الف پڑھا جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی حرکت یا کوئی علامت لگ جائے تو تب اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تو الف اور حمزہ کی آواز بالکل ایک ہی آواز ہے، اور وہ ہے آ، آ، آ۔ آپ ادائیگی کریں، آ، آواز نکالیں، الف کی آواز نکالیں، آ، آ۔ آپ کے ہونٹ، زبان کہیں بھی نہیں لگ رہے، منہ کے خالی حصے سے الف کی آواز آ رہی ہے، آ، آ، آ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ الف، واو اور یا آوازیں بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ 3 حروف آوازیں بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ با کے ساتھ الف لگا دیں، با زبر الف، با، با کی آواز کو اس نے لمبا کر دیا۔ واو لگا دیں، با زبر واو، بو۔ اسی طرح با زبر یا، بئی۔ تو یہ حروف کے ساتھ اس لیے لگتے ہیں کہ ان کی آوازیں بنائی جا سکیں۔ تو الف کی آواز ہے آ، آ۔ اسی طرح ہم نے با سیکھا، با کی آواز ہے با، با، با۔ جب ہم اس کو وہ آسان سا طریقہ جو آپ کو سکھایا تھا کہ شروع میں الف کے اوپر زبر لگا کے اور متعلقہ حرف کو جزم لگا دیں، اور جہاں پہ اس کی آواز ٹھہرے گی وہ آپ کا مخرج ہوگا۔ تو حمزہ زبر با، اب، اب بول کے دیکھیں، حمزہ زبر با، اب۔ اسی طرح تا ہے، حمزہ زبر تا، ات، حمزہ زبر تا، ات، حمزہ زبر تا، ات۔ جہاں اس کی حرف کی آواز ٹھہر رہی ہے، یعنی کہ زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر والے اگلے 2 دانتوں کی جڑ سے لگ رہی ہے، تو یہی اس کا مخرج ہوگا۔ اسی طرح سا ہے، سا، حمزہ زبر سا، اس، حمزہ زبر سا، اس۔ نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز کو ختم کرنا ہے۔ اور زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگ رہی ہے تو سا کی ادائیگی ہو رہی ہے، حمزہ زبر سا، اس، حمزہ زبر سا، اس۔ اب ہم آج کے سبق کی طرف آ جائیں۔ آج ہم 3 مخارج سیکھیں گے، جیم، ح، خ۔ یہ 3 مخارج ہم سیکھیں گے۔ پہلا ہے جیم، جیم۔ جیم کی شکل آپ کے سامنے ہے اور اس کا مخرج بھی آپ کے سامنے ہے۔ زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ زبان کا درمیانی حصہ اس کے سامنے جو تالو کا حصہ ہے اس کے آپس میں ملنے سے جیم کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جیم، جیم۔ اب دیکھیں ہم اس کی آواز سیکھیں گے۔ جیم کی آواز ہے جا، جا، جا۔ بول کے دیکھیں، جا۔ آپ کی زبان جب آپ جیم کی آواز نکالتی ہیں تو آپ کی زبان
کا درمیان والا حصہ آپ کے اوپر تالو سے لگتا ہے، بولیں جی جا 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 جا۔ اب وہی بہترین سا طریقہ بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ الف لگائیں گے، پہلے زبر لگائیں گے الف کو، اور جیم پر ہم جزم لگائیں گے۔ حمزہ زبر جیم اج اج اج، حمزہ زبر جیم اج اج، پڑھیں حمزہ زبر جیم اج۔ یعنی کہ جیم کی آواز کیا ہے؟ جا 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 جا۔ اور اسی طرح اگلا ہمارا حرف ہے ح ح ح۔ اب اس میں ہمیں اپنے حلق کے حصوں کو سیکھنا ضروری ہوگا۔ ہمارا حلق شروع ہوتا ہے وہاں سے جہاں کہ زبان ختم ہوتی ہے اور حلق شروع ہوتا ہے۔ تو جہاں زبان ختم ہو رہی ہے اور حلق شروع ہو رہا ہے وہ ہمارے حلق کا پہلا حصہ ہے، اور جہاں پہ حلق ختم ہو رہا ہے اور ہمارا سینہ شروع ہو رہا ہے وہ حلق کا آخری حصہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو حصہ ہے وہ حلق کا درمیانی حصہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ زبان جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں پہ جو حصہ حلق کا شروع ہو رہا ہے اس کو ہم کہیں گے ادنیٰ حلق، اس کے بعد جو ہے اس کو ہم کہیں گے وسط حلق، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم کہیں گے اقصی حلق۔ یا ہم آسان الفاظ میں جو حلق کا پہلا حصہ ہے اس کو حلق نمبر 1 بھی کہہ سکتے ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ منہ کی طرف والا حصہ، اور اگلے حصے کو درمیانی حصہ یا حلق نمبر 2 کہیں گے، اور جو تیسرا ہے اس کو حلق کا آخری حصہ یا حلق نمبر 3 بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم نے سیکھنا ہے ح ح ح، اور ح ہے حلق کے درمیانی حصے سے حلق نمبر 2 سے اوپر اور نیچے والے حلق کے حصے کے درمیان والے حصے سے وسط حلق سے ح کی ادائیگی ہوتی ہے، ح ح ح، اور یہی اس کی ساؤنڈ ہے ح ح ح ح۔ اور پھر وہی طریقہ حمزہ زبر ح اح اح اح، جہاں حلق میں جا کے آپ کی آواز ٹھہر رہی ہے وہی اس کا مخرج ہے۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑے اپنا زور بھی لگانا پڑے گا، تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ کچھ لوگ اس کو سادہ سا ہا پڑھ دیتے ہیں، زور نہیں لگاتے، کوشش نہیں کرتے، اس جگہ کو تلاش نہیں کرتے جس جگہ سے کہ ہا کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد کا ہا جو ہے وہ وسط حلق سے نکل رہا ہے، حلق کے درمیانی حصے سے نکل رہا ہے، حلق نمبر 2 سے نکل رہا ہے۔ اگر وہاں سے نہیں نکالتے جو ہے وہ سیدھا سا پڑ جاتے ہیں الحمد، یعنی کہ جہاں زبان ہماری ختم ہو رہی ہے وہاں سے بس ہلکا سا ہا نکال دیا، تو دیکھیں اگر تو صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں الحمد تو اس کا ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں، اگر تو یہ ڈھیلا سا طریقہ استعمال کیا الحمد کہہ دیا تو اس کا ترجمہ ہوگا تمام ذلتیں۔ تو یہ والے فرق سیکھنا ہمارے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہیں۔ پھر بولیں ح ح ح ح، حمزہ زبر ح اح، حمزہ زبر ح اح 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 اح۔ اب اگلا آج کا ہمارا مخرج ہے خ خ، یہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے اس کی صفت ہے کہ یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، ہر حال میں موٹا پڑھا جاتا ہے، زبر زیر پیش تینوں حالتوں میں موٹا پڑھا جاتا ہے۔ خ خ خ، حمزہ زبر خ اخ، حمزہ زبر خ اخ،
دیکھیں کہاں اس کی آواز ٹھہر رہی ہے، خود سے دیکھیں ذرا، اس کو سوچیں کہاں آواز ٹھہر رہی ہے۔ حمزہ زبر خ، اخ اخ اخ، اس کا مخرج بنتا ہے حلق کا پہلا حصہ، زبان جہاں ختم ہو رہی ہے اور حلق شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ ادنا حلق، اور اس کو ہم حلق نمبر 1 بھی کہہ سکتے ہیں۔ حلق نمبر 1 سے خ کی ادائیگی ہو رہی ہے، خ خ خ، حمزہ زبر خ، اخ، حمزہ زبر خ، اخ اخ اخ، خ خ خ۔ آج ہم نے 3 حروف کے مخارج سیکھے ہیں، جیم، ح اور خ، اور ان کی آوازیں ہیں ج، ح، خ، ج، ح، خ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل صحیح ادائیگی ہم سے کروا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔